خداوند یسوع المسیح کے قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کل ہم نے یہ جانا نوح کا طوفان کب، کیسے، کیوں، کس طرح ہوا۔ کتنی عجیب بات ہوگی جب نوح اپنے خاندان کے سمیت کشتی میں ہوگا، کھڑکیاں بند کر دی گئیں، اچانک بادل گرجے، بجلیاں چمکیں، شاید لوگوں کے لیے یہ ایک روٹین ورک ہو۔ آخرکار بارش شروع ہوئی 7 دن کے بعد، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے بارش ہوتی رہی، لوگ انجوائے کرتے رہے۔ شاید ان کے بچے نہا رہے ہوں، بارش میں اٹکیلیاں کر رہے ہوں، بڑے بھی نہانے کے لیے باہر نکل آئے ہوں، کیونکہ وہاں پر ابھی کبھی بارش نہیں ہوئی تھی، ابھی تک بارش نہیں ہوئی تھی، اور لوگ نوح کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ طوفان ہوگا، بارش آئے گی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ پانی تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، شاید گھٹنوں تک آ گیا ہے، کچھ پریشانی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا پانی اور بڑھتا جا رہا ہے، تب انہیں یاد آیا کہ نوح نے تو ایسے کہا تھا۔ بھاگے ہوں گے کشتی کی طرف، چپٹ گئے کشتی کے ساتھ، نوح دروازہ کھول، نوح دروازہ کھول، ہم مر رہے ہیں، ہمیں اندر آنے دے۔ مگر نوح نے کہا ہوگا کہ 120 سال تک میں نے منادی کی، تم نے میری نہیں سنی، اب تمہارا انجام تمہارے ساتھ۔ ہم جب بھی پیدائش کی کتاب کا کوئی لیکچر شروع کریں گے، ہمیں آدم کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ آدم کے متعلق ہم جانیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا یہ طوفان آیا کیوں، اس کی وجہ کیا تھی۔ خود خدا نے بنایا، خود ہی سارا کچھ مٹا دیا۔ وائے ہم دیکھیں باغ عدن میں ہم نہیں جانتے کہ آدم اور حوا کتنے سال رہے، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 1000 سال، کتنا عرصہ، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، کیونکہ ابھی تک انسان کی عمر کی حد مقرر ہی نہیں ہوئی تھی، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ان 6 دنوں میں کب ابلیس کو گرا دیا گیا، کب ابلیس نیچے آیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، آدم اور حوا کو بنانے سے پہلے کی بات ہے، زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ حوا کو بہکانے میں اس کو کتنا وقت لگا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہمیں بائبل مقدس میں پڑھتے پتہ چلتا ہے، ہم ایسے لگتا ہے جیسے ایک پل میں سب کچھ ہو گیا، سانپ آیا، اس نے ہوا کو کہا، ہوا بہک گئی اور اس نے پل کر، نیور، عرصہ لگا۔ پہلے ابلیس نے اس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن پیدا کیا ہوگا، اسے باتوں میں الجھاتا رہا ہوگا، اس پر اتنا اعتماد قائم کیا ہوگا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ درست ہوتا ہے، اور جب اعتماد بن گیا پھر وہ کہتا ہے کہ واقعی خدا نے منع کیا تھا۔ اور یہیں پر حوا سے غلطی ہو گئی، اعتماد اور تعلقات میں بہک گئی۔ ہاں، خدا نے کہا تھا نہ چھونا اور نہ کھانا، خدا نے چھونے سے منع نہیں کیا تھا، مگر حوا نے، ابلیس کی جرت ہی نہیں کہ ہوا کو بہکا سکے۔ جو خاتون صبح شام خدا سے رفاقت رکھتی ہے وہ کیسے بہک سکتی ہے؟ لیکن پہلا گناہ حوا کا ذاتی گناہ تھا، جو آدم نے، ابلیس نے نہیں کروایا۔ اس نے تو پوچھا کہ خدا نے منع کیا، وہ دوستی کے تعلق میں بہک، ہاں اس نے چھونے سے بھی منع کیا تھا۔ گناہ تو ہو گیا، گناہ تو ہو گیا، کلام میں اضافہ ہو گیا، خدا کے حکم میں ملاوٹ ہو گئی۔ اب حوا تجھے کون مجھ سے بچا سکے گا؟
गुनाहगार को बहका देना तो इब्लीस के बाएं हाथ का काम है। अब तो फल भी खाएगी, खा लिया। उससे पहले एक बात हुई थी, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने एक हुक्म दिया था, बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। ये वादा नहीं था, ये हुक्म था। और अगर आदम और हवा बाग़े अदन में नहीं बढ़े फूले तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि पहली नाफरमानी वो थी कि उन्होंने खुदा का हुक्म नहीं माना, मगर इसको तो पहली नाफरमानी नहीं कहा गया। इट्स मीन कि उन्होंने खुदा के हुक्म को ओबे किया, क्योंकि ये हुक्म था, वादा नहीं था। वादा खुदा करता है तो कई कई सालों के बाद भी पूरा हो जाता है, लेकिन जो हुक्म है वो फ़ौरन जारी होता है। और आदम और हवा को जो हुक्म दिया वो फ़ौरन जारी हुआ। और शायद यही वजह थी, जब आदम और हवा ने फल खा लिया तो खुदा ने सारे बाग़े अदन के गिर्द पहरा नहीं लगाया, सिर्फ मशरक़ के अदन की तरफ, अदन के मशरक़ की तरफ, क्योंकि हयात का दरख्त उधर था। वो हयात के दरख्त के चारों तरफ फिरता रहता था 16 जन तलवार, ताकि इंसान उसमें से ले और दोबारा न खाए। बाकी बाग के ऊपर पहरा नहीं था। क्यों? इसलिए कि आदम और हवा के वो बेटे जो इनके गुनाह करने से पहले हुए थे वो अदन में मौजूद थे, वो अदन में मौजूद थे, आते जाते रहते थे। और इसीलिए उस जब पहरा लग गया तो खुदा के बेटे जो गुमराही के बाद खुदा के बेटे और बेटियां हैं, गुमराही के बाद हैं, वो औलाद इंसान के बेटे और बेटियां कहलाई, आदम की बेटे और बेटियां। और जो गुमराही से पहले के थे, जो गुमराही से पहले के औलाद थी, अदन के अंदर हुई थी, वो खुदा के बेटे कहलाए। और यहाँ पर यह नहीं लिखा कि खुदा के बेटों ने देखा कि आदम की बेटियां खूबसूरत हैं, बल्कि उसने देखा कि इंसान की बेटियां खूबसूरत। बहुत से इंसानों की बेटियां थी, इंसान बहुत बढ़ चुका था और ये अभी तक अदन में ही थे। लेकिन जब अदन से बाहर आए और देखा कि इंसान की बेटियां खूबसूरत हैं, तो खुदा के बेटों ने, यानी जो अदन के अंदर रहने वाले थे, उन्होंने वहाँ से उनकी औरतें ली, उनसे शादी की और उनसे औलाद पैदा की। और जब औलाद पैदा हुई तो ये बड़े सूरमा पैदा हुए। देखिए, अगर एक आदमी नॉर्मल है, ख़ातून भी नॉर्मल है, तो औलाद भी नॉर्मल होगी। लेकिन यहाँ यह है कि एक ने तो आदम के, इंसान के पसीने की, मुंह के पसीने की कमाई खाई हुई है, और दूसरों के पास अदन की ग़िज़ा है। औलाद तो डिफरेंट होगी। और यही इसीलिए लिखा है कि जो बड़े सूरमा पैदा हुए, बड़े सूरमा, आम इंसानों से कहीं ताकतवर, तो जब बढ़ गए तब ज़मीन पर बदी भी बढ़ी, जिनसे खुदा को कुछ तवक्कुआत थी अदन वाली औलाद से, वो भी ख़त्म हो गई। बदी बहुत बढ़ गई, खुदा के अपने बेटे भी बदी में शामिल हो गए। तो तब खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ और अपने दिल में गम किया। और तब इस वजह से कि खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों के साथ मिलकर औलाद पैदा की, ये खुदा का दिल तोड़ने वाली बात थी, खुदा को गमगीन करने वाली बात थी। तभी खुदा ने फैसला किया कि अब इंसान भी तो, इंसान के ख्याल लड़कपन से बुरे ही हैं। खुदा मलूल हुआ, खुदा ने गम किया, और फैसला ये हुआ कि बने जितना भी इंसान, हैवान, चिरिंद, परिंद, ये सब के सब मैं ख़त्म कर दूँगा। मगर नूह मकबूल ठहरा, नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। और यही वजह थी कि सारी दुनिया को मिटा दिया गया, मगर नूह को बचा लिया गया। नूह और उसकी बीवी और उसके बेटे और उसकी बेटियां, 8 जाने, 3 बेटे 3 बहुएं, और उसके बीवी अपनी और वो खुद, ये बच गए, 8 जाने बचा ली गई। जब ये कश्ती में से
17 دن کے بعد، 1 سال اور 17 دن کے بعد، یعنی کہ 370 دن کے بعد یہ کشتی سے باہر آتے ہیں تو پہلا کام کرتا ہے خدا کے حضور قربانی گزراتا ہے کہ خدا نے مجھے محفوظ رکھا۔ پھر زمین پر اپنے رہن سہن کے لیے پھر سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ زباش کرتے ہیں، اور نو عدن میں ایک باغ لگاتا ہے، انگوروں کا باغ، جسے تاکستان کہا جاتا ہے۔ تاکستان میں کیا تھا؟ انگوروں کا رس نکال کے رکھا ہوا ہے۔ کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ نو نے نشہ کیوں کر لیا؟ نو تو مرد خدا تھا، مرد راست باز تھا، اس نے شراب کیوں پی؟ اور آج میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب ہم شراب کی بات کرتے ہیں، مے کی بات کرتے ہیں، تو مے بہت ساری قسم کی ہے، 7 قسمیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا تعارف کے لیے۔ پہلی ہے ایمپالوس جو ہے بغیر خمیر کے، اس کو خمیر نہیں دیا جاتا، ہاتھ سے نچوڑ کر رس نکالا جاتا، خالص رس انگوروں کا۔ پھر دوسری اس کی قسم ہے اوئنوس، تیسری مے کی قسم ہے سیکار، اور سیکار جو ہے یہ کھجوروں سے تیار کی جائے۔ پھر ہے اکسوس، پت ملی ہوئی مے، گھٹیا مے، جو خداوند یسوع کو صلیب پر پلائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے ین، یعنی سیاہ انگوروں کی شراب۔ پھر ہے خیمر، اور پھر تیروش، جس کو ہم گلوکوز بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ قسمیں ہیں، بائبل میں مختلف جگہوں پر مختلف قسموں کا ذکر ہوا۔ مثلا جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ پاک شراکت لے رہے ہیں تو وہاں پر ایمپلوس یوز کی، بغیر خمیر کی۔ اردو ورشن میں اس کو ہر جگہ میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو از اے ویری پور لینگویج، اس کے پاس اپنے اتنے لفظ نہیں ہیں کہ ہر چیز کے لیے وہ الگ الگ لفظ استعمال کیا جاتا، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ ہر جگہ پر میں ہی کر دیا، جو آج ہمارے نشے بازوں کے لیے اور کم علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ نو نے وہی ایمپلوس یعنی انگوروں کا رس نکال کر برتن میں رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ دیکھنا کبھی مے نہیں پی گئی۔ کیوں نہیں پی گئی؟ مے کا وجود نہیں تھا، مے کا پتہ نہیں تھا لوگوں کا۔ کیوں نہیں تھا پتہ؟ اگر آپ پھر پیدائش کے پہلے باب میں چلے جائیں تو لکھا ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ ذہن میں رکھیے، آسمان کو نہیں، آسمانوں کو۔ ہی کریٹ دا ہیونز اینڈ ارتھ۔ زمین ایک ہے، آسمان کئی۔ کتنے ہیں تعداد میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بائبل یہاں پر خاموش ہے۔ ابتدا میں، پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن، ابتدا میں۔ اور اس کے بعد جب ابتدا میں زمین و آسمان مکمل ہو گئے پھر ایک اور بات، خدا نے زمین کے پانیوں کو آسمان کے پانی سے الگ کیا اور فضا ترتیب دی۔ فضا جو ہے، اس کا جو اوپر کی سطح ہے اس کو بھی آسمان کہا گیا۔ یہ وہ آسمان ہے جو دوسرے دن بنایا گیا تھا، اور یہ اصل میں پانی الگ کیا ہوا تھا زمین کے اور فضا کے پانی کو جب خدا نے الگ کیا تاکہ درمیان میں فضا ہو۔ اب 3 چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، زمین کے اوپر فضا جو 240 میل اوپر تک جاتی ہے، جہاں تک کشش شکل ہے، پھر اس کے اوپر پانی کی سطح تھی، پانی کا آسمان، اور پھر اس کے بعد اوپر خلا، اسپیس اور ویکیوم، الگ الگ ہم ان کو دیکھیں۔ ہم ان کو ایک ہی چیز، جہاں پر ویکیوم ہے وہاں پر میگنیٹ پاور نہیں ہے، کشش ثقل نہیں ہے، لیکن جہاں کشش ثقل ہے اس کا ویکیوم نہیں، اس کو ہم اسپیس کہہ سکتے ہیں، فاصلہ۔ اسی طرح جب طوفان آیا،
چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی شعاعیں سورج کی زمین پر آتی تھیں وہ جو 240 میل اوپر کا آسمان تھا پانی کا، اس میں سے ہو کر نیچے آتی تھی، اس لیے زمین کا ماحول بہت ٹھنڈا رہتا تھا اور کبھی یہاں پر کوئی کھانے پینے والی چیز خراب نہیں ہوئی تھی۔ اور نوح کو اسی بات کا پتہ تھا کہ یہ جتنی دیر مرضی پڑا رہے مشروب یہ خراب نہیں ہوگا۔ اس نے میں کو استعمال کیا، رکھا، پڑی رہی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اب جو سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ آ رہی ہیں زمین پر، کیونکہ جیسے آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، یہ وہی کھڑکیاں تھیں جو 240 میل اوپر خدا نے دوسرے دن آسمان بنایا تھا، زمین کے پانیوں کو آسمان کے پانیوں سے الگ کیا تھا۔ 240 میل اوپر جو پانی کا بہت بڑا منبع جو پانی کا آسمان کہلاتا تھا وہ نیچے آ گیا تھا۔ اب سن لائٹ ڈائریکٹ نیچے آ رہی تھی اور نوح کے تجربے میں نہیں تھا کہ سن لائٹ اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ مے کے اوپر پڑے گی تو وہ شراب بن جائے گا، نشاور ہو جائے گا، اور اسی لیے وہ پڑا رہا اور اس نے آ کے اس کو پیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ مشروب جو ہے یہ نشہ بن چکا ہے۔ اس نے پی لیا اور پینے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ تھی ساری نوح کے شراب پینے کی کہانی۔ اس نے کیوں مے پی اور ننگا ہو گیا؟ کیونکہ اس کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے مشروب ہوتا تھا، شراب کبھی بنی نہیں تھی، اس لیے کہ زمین پر سن لائٹ ڈائریکٹ آتی ہی نہ تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ ذہن میں جب پڑھتے ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیا کریں جو بات ہو رہی ہے مے کی، یہ ایمپلوس ہے، اوئنوس ہے، سیکار ہے، آکسوس ہے، ین ہے، ہیمر ہے، تیرش ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ بائبل کی مے الگ الگ ہے، ایک ہی مے نہیں ہے، اور وہاں پر الگ الگ جو وہاں پر الگ الگ لفظ استعمال ہوئے۔ ہم سب کو نشے کی حالت میں نہ لے جایا کریں، نشے والی سوچ ختم کریں۔ ہمارا خدا قادر مطلق ہے، اور نوح نے اگر پی تو وہ غلط فہمی کی بنا پر پی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا اصل میں۔ سو آپ بھی جب خداوند کے پاس آتے ہیں اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اس کے اوپر اسٹڈی ضرور کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ذہن میں رکھیے خدا کے بیٹے وہ تھے جو عدن میں پیدا ہوئے تھے آدم اور حوا کے گناہ کرنے سے پہلے، کیونکہ اگر وہاں پر اولاد نہ ہوئی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے پہلا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا، انہوں نے اولاد پیدا نہیں کی، لیکن وہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کو پہلا گناہ نہیں کہا گیا۔ پہلا گناہ کلام مقدس میں اضافہ جو حوا نے کیا تھا، ہاں خدا نے چھونے سے منع کیا ہے، چھونے سے منع نہیں کیا تھا، خدا نے کھانے سے منع کیا تھا، اور جب چھونے سے کلام میں اضافہ ہو گیا، چھونے کا کہہ کر اس نے اضافہ کر دیا، وہ گنہگار ہو گئی۔ جب گنہگار ہو گئی تو پھر ابلیس تو شیر ببر کی مانند دھاڑ کر پھرتا ہے کہ ہمیں پھاڑ دو۔ خداوند یسوع المسیح آپ کو برکت دے۔ دوسرا لیکچر کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ لیکچر نمبر 11 ہے، جو کل ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا، تو اس کو ہم پھر دیکھیں گے۔ خدا قادر آپ کو برکت دے۔